آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائشوں والا دور ہے۔ فتنوں اور آزمائشوں کی وجہ سے امت مسلمہ آج پریشان نظر آتی ہے۔ اس امت کو مختلف طرح کے فتنوں اور آزمائشوں کا سامنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک جماعت جو میرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگی وہ کامیاب ہوگی، باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ گمراہ طبقے اپنی محنت کر رہے ہیں، اہل حق اپنی محنت کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہر محنت کے اثرات ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے محنت کرتے ہیں تو لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ شیطان کے بندے محنت کرتے ہیں تو لوگ رب تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ شیطان نے دوزخ میں جانا ہے۔ جس طرح ایک آدمی جس کی خواہش ہو کہ میں نے جنت میں جانا ہے، اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں اکیلا جنت میں نہ جاؤں، میرے ساتھ میرے علاقے والے، میرے محلے والے، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے تعلق والے، یہ بھی سارے کے سارے جنت میں ہیں۔ شیطان کی خواہش ہے، چونکہ اس کو یقین ہے کہ میں نے دوزخ میں جانا ہے، اس لیے اس کی خواہش ہے کہ میں اکیلا دوزخ میں نہ جاؤں، بلکہ میں بھی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں تاکہ میرا بھی دوزخ میں جی لگا رہے۔ تو جنت میں جانے والے افراد دوسروں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، دوزخ میں جانے والے افراد دوسروں کو دوزخ میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، میں نے ایک لمبا سفر کیا ہے، آپ حضرات بھی اپنی بہت قیمتی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے، تو نہ آپ حضرات اپنے اجر اور ثواب کو ضائع کرنے کے لیے سے بیٹھے ہیں اور نہ میں اپنے اجر اور ثواب کو ضائع کرنے کے لیے سے بیٹھا ہوں۔ میری نیت یہاں آنے کی حضرت کے بلانے پر محض یہ ہے کہ دین کی صحیح بات جو مجھے علم ہے میں آپ حضرات کو بتاؤں تو آپ حضرات اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ غالب گمان ہے کہ آپ حضرات بھی اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ حضرات کو دین کی صحیح بات کا علم ہو جائے تو آپ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو خدا را جو گفتگو میں یہاں بیٹھ کے کروں گا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ گواہ ہے، اللہ برے بول سے بچائے، میں یہاں کسی پر محض تنقید کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، اور تنقید برائے تنقید کر کے میں اپنے اجر اور ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ حضرات کا بیٹھنا بھی بیکار ہو کہ آپ محض کسی کے خلاف گالیاں، کسی کے خلاف محض اکسانے والی باتیں سنیں۔ اللہ ایسی گفتگو سے پناہ عطا فرمائے۔ میں محض بیٹھا ہوں ایک درد لے کر، وہ درد آپ کو سمجھاؤں گا، اگر وہ میں سمجھا سکا مجھے امید ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات مجھ سے راضی ہوگی۔ مختلف گمراہ طبقے اس وقت اپنی محنت کر رہے ہیں۔ گمراہ طبقوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اسلاف کی تعلیمات سے بغاوت اختیار کر کے اپنے آپ کو راہ راست پہ بتاتا ہے، اپنے علاوہ پوری امت کو کافر اور مشرک کر کے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے عنوان اس طبقے نے اختیار کیا قرآن اور حدیث کا۔ قرآن اور حدیث کی آڑ میں اس کا نام استعمال کر کے پوری امت کو کافر اور مشرک کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو راہ راست پہ بتا رہا ہے۔ اور طبقہ بھی وہ ہے، آپ اگر اپنے شہر میں پھریں تو اپنے شہر میں آپ اگر
بڑی محنت کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ ڈھونڈیں تو چند ایک افراد آپ کو ملیں گے. پورے شہر میں جائیں تو چند اور ملیں گے، پورے صوبے میں جائیں بہت کم ملیں گے، لیکن شر بہت زیادہ ہے. اب ان حضرات نے یہ بات کرنے کی کوشش کی، اپنی تقریروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی مجالس میں، گلی کوچوں میں، نیٹ اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ کہ راہ راست پہ صرف ہم لوگ ہیں، ہمارے علاوہ سب لوگ کافر اور مشرک ہیں. میری مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ہم نے یہاں بیٹھ کے غور و فکر کرنا ہے کہ قرآن و حدیث کی آڑ میں وہ لوگ جو فکر اور سوچ لوگوں پر مسلط کر رہے ہیں، کیا واقعی ان کی فکر اور سوچ درست ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے ذہن کو خالی رکھ کے ایک خاص زاویے سے سوچنے کی بجائے بالکل نیوٹرل ہو کر ہم نے سوچنا ہے کہ ان کی یہ فکر اور سوچ درست ہے کہ سوائے چند لوگوں کے اور کوئی مسلمان نہیں ہے.